اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حج اسکینڈل UK کے بارے میں مختلف تحقیق کرتا رہتا ہوں، اور جو ہی مجھے کوئی نیو انفارمیشن ملتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب نے ربیع الاول کے لیے ٹکٹ خریدے، ان کو ان کے دوست نے ایڈوائز کیا کہ پیکیج بڑا سستا ہے تو آپ یہ ٹکٹ بائی کر لیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ ملک صاحب آج میں نے ٹکٹ بائی کی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے ربیع الاول وہاں پہ گزاریں گے۔ میں نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، تو میں نے بھی وہ ٹکٹ خریدا ان کے کہنے پر۔ لیکن جب وہ ٹکٹ میرے پاس آیا تو 410 پاؤنڈ کی وہ ٹکٹ تھی، لیکن جب میں نے اس پہ پرائس دیکھی تو وہ 645 لکھی ہوئی تھی۔ میں نے جب اس کی، چونکہ یہ ٹریول کا تھوڑا بہت مجھے شوق ہے، میں وہ دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ کسی بھی جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو جب آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں جس نے وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یوز کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہ پیسنجر جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ادھر ہونا چاہیے۔ جب میں نے وہ کارڈ کی پیمنٹ دیکھی تو وہ ڈیفرنٹ کارڈ سے پے ہوا تھا، تو میں نے فوراً اس کو فون کیا قاری صاحب کو۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ کام ہو چکا ہے تو آپ کے کون سے کارڈ سے پے ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا اپنے کارڈ سے تو وہی سیم کارڈ یوز ہوا تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ ملک صاحب آپ فوراً اس طرح کریں کہ پولیس کو رپورٹ کروائیں۔ میں نے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایئر لائن کو فون کیا، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ ٹکٹ آپ کا جینین ہے، لیکن چونکہ ہم نے ٹکٹ ٹریول جو ہے وہ 2 مہینے بعد کرنا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو یہ جس کا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، جب اس کو خبر ملتی ہے وہ جب فراڈ کو فون کرتا ہے تو آپ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ اگلے آپ کے ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جب اپنی ایئر لائن کو فون کیا، پھر میں نے پولیس اسٹیشن ابھی آیا ہوا ہوں، تو ان کو بولا، انہوں نے مجھے ایک اچھی طرح بریف کر کے تو انہوں نے مجھے سمجھایا۔ اور جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا ٹکٹ خریدتے ہیں تو جو اس کی پیمنٹ جو لی جاتی ہے تو وہ جب آپ اپنی ڈیٹیلز خود سے دیتے ہیں ان کو، یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ میں خود پیسے ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کے پیسے ریکوریبل نہیں ہوتے، بینک آپ کو اس کی ریکوری نہیں دیتا۔ لیکن جب وہ آپ سے ڈیٹیل لے کر اپنی مشین کے ذریعے وہ جو ہے رقم وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ فراڈ کے زمرے میں کسی بھی، کیونکہ وہ ایک کسی کے آپ کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے نہیں ڈالے ہوتے، وہ اس فرم نے لیے ہوتے ہیں یا کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر نے جو لیے ہوتے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ایک یہ مین چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا ٹکٹ خریدیں، وہ کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار۔ آج ہمیں یہ جو پرابلم ہوئی ہے، ہر بندے، جب میں ادھر آیا کمیونٹی میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو کسی کو لاسٹ ان جولائی میں چھٹیاں تھی، جو اس میں کسی کو 10,000 پاؤنڈ کا وہ ٹکا لگا ہوا تھا، کسی کو 5,000 پاؤنڈ کا، جس طرح کی فیملی تھی تو ان کے ساتھ یہ کام ہوا تھا۔ تو جب بھی آپ ٹکٹ لیتے ہیں آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں کہ اب وہ آیا اس کمپنی کے نام کا کارڈ تھا یا اس کمپنی فرم کے نام کا تھا۔ تو جو ہی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو آپ فوراً اپنی ایئر لائن تو کنفرم کر رہی ہے، ہمیں ابھی بھی انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے، لیکن جب وہ کارڈ ڈیٹیلز والا اپنے بینک اسٹیٹمنٹ لے گا، اس کو جب وہ آپ کے جب رپورٹ کرے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کا وہ جو ہے آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا، وہ آپ کی ڈیٹیلز کینسل کر دیں گے، کیونکہ آپ نے نہ پے کیا ہوا تھا، نہ آپ کے پاس کوئی یہ پروف تھا کہ ٹکٹ آپ نے یہ ان سے خریدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میرے یہ تمام دوستوں اور ساتھیوں سے یہ ہے گزارش کہ جس طرح آپ گھر نہ بیٹھ جایا کریں، کوئی بھی کسی کے ساتھ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسے بروں کو، ایسے چوروں کو ہمیں ضرور بے نقاب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ چونکہ ابھی یہ مجھے فراڈ جو ہے یہ ابھی میچور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو ہی مجھے کنفرم ہو گیا تو میں انشاءاللہ ان کی نام اور ڈیٹیلز کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے پہلے ایک فرم کو ایلفورڈ میں وہ شاہ بابا کو بند کروایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اور بھی ان کو بھی میں انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔